اور اس کے اسماء و صفات کا جاننا ان اہم علوم میں سے ہے جنہیں مومن کو سیکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ علم و بصیرت کے ساتھ بہتر طریقہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں گمراہی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اللہ کے اسماء الحسنی کا سیکھنا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بنیادی راستہ ہے اور مسلمان پر دنیا و آخرت میں اس کے اچھے آثار اور بڑے فائدے ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، جو شخص انہیں اچھی طرح یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس عظیم حدیث میں احصا یعنی یاد کرنے کے معنی جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے یہ ہے کہ ان کے الفاظ کو یاد کر لیا جائے، ان کو شمار کر لیا جائے، ان کے معنی کو سمجھ لیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے ساتھ دعا کی جائے اور ان کے تقاضا کے مطابق عبادت کی جائے۔ چنانچہ جب بندہ جان لے گا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا رب دیکھنے والا ہے، جو اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کی تابعداری کرے گا، اس کی امانت کو ادا کرے گا، خیانت اور دھوکہ نہیں کرے گا اور حرام چیزوں کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اور جب یہ جان لے گا کہ اس کا رب سننے والا ہے تو وہ بولتے وقت بھلائی، نفع اور اللہ کے ذکر کی بات کرے گا، غیبت، جھوٹ، چغل خوری، گالی گلوچ اور دوسری حرام باتوں سے بچے گا۔ نمبر 2، اسی طرح اسماء الحسنی کے سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مومن اپنے رب عز و جل سے زیادہ ڈرنے لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ عز و جل کے خوف اور نگرانی کے پہلو کو قوی بنا دیتی ہے اور آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت اس کی محبت اور تعظیم کی طرف بلاتی ہے۔ نمبر 4، ان کامل صفات کا جن سے رب جل جلالہ متصف ہے اس کے بندوں پر بڑا اثر ہوتا ہے، چنانچہ بندہ سخاوت میں اپنے رب کی اقتدا کرتا ہے کیونکہ وہ سبحانہ کریم ہے، دوسروں کو معاف کر دینے میں اس کی اقتدا کرتا ہے کیونکہ وہ سبحانہ عفو و بہت معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت بندہ کے دل میں سکون اور اطمینان، طبیعت میں انشراح اور مصیبتوں میں صبر و ثبات کبھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے بھلائی ہی مقدر کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ بہتر ہی ہے اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب بندہ اس کو جان لے گا تو اسے یقین ہوگا کہ اس کا معاملہ رب کریم اور رحیم کے سامنے ہے، جو حافظ ہے اور برائیوں، آفتوں اور خطروں سے اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ اپنی تمام حالتوں میں دعاؤں اور شرعی اذکار کی پابندی کرے گا۔ اسی طرح جب بندہ یہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق، روزی دینے والا، قوی، طاقت والا اور عزیز، غلبہ والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک والقدوس والسلام والمؤمن والمہیمن والعزیز والجبار والمتکبر الخالق والبارئ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو وہ یہ یقین رکھے گا کہ اس کی روزی صرف اکیلے اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہے اور مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر وہ صرف اللہ سے ڈرے گا اور کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، وہی قوت اور غلبہ والا ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی بندے کو اللہ سبحانہ کی اطاعت پر ابھارنے والی اور اس کی نافرمانی سے روکنے والی
والی ہے، چنانچہ جب بندہ اس کی اطاعت میں سست ہو جاتا ہے تو اس کے ثواب کو یاد کرتا ہے، اس کی اطاعت میں جلدی سے لگ جاتا ہے۔ جب اسے کوئی اس کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو سخت سزاؤں کو یاد کرتا ہے اور اس جل جلالہ سے ڈر کر اس سے باز رہتا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے جاننے کے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ فائدے اور بے شمار برکتیں ہیں، تو انہیں جاننے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نفع دینے والی باتیں سکھائے، جو ہمیں سکھایا ہے اس سے ہمیں نفع پہنچائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔